مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں آپ کی کامیابی کے دو پیمانے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ سوشیو اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہیں. یہاں پہ دو ورڈس ہیں, سوشیو اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہیں. آئی مین آپ کا سوشل بینک کتنا بڑا ہے اور آپ کا جو فائنینس کا بینک ہے وہ کتنا بڑا ہے. جس انسان کے پاس شہرت ہے, جس انسان کا پیپل بینک بڑا ہے, جس انسان کی پی آر بہت زیادہ ہے, وہ کامیاب سمجھا جائے گا. اسی طرح وہ انسان جو مال و دولت میں اسٹیٹس میں بہت اونچا ہے, جس کا بینک بیلنس بہت بڑا ہے, وہ انسان کامیاب سمجھا جائے گا. اچھا, یہ کامیابی کا سب سے لوور ترین لیول ہے, مطلب یہ سب سے نچلا لیول ہے. یہ سب سے نچلا لیول کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس شہرت بھی ہے, جن کا پیپل بینک بھی بہت بڑا ہے اور جن کا جو بینک بیلنس ہے وہ بھی بہت بڑا ہے, لیکن ان کے پاس سکون قلب نہیں ہے, ان کے پاس اطمینان قلب نہیں ہے. وہ چین کی نیند نہیں سو سکتے, وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتے, وہ اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتے. فار ایگزامپل پرہیزی کھانا کھا رہے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں, یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو مسلسل آپ کو تکلیف دے رہی ہے, آپ کے پاس ذہنی اور قلبی سکون نہیں ہے, تو یہ تو کامیابی نہ ہوئی. ایسا ہی ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. تو یہ کامیابی کا سب سے نچلا پیمانہ ہے. دیکھو, کامیابی کا سب سے جو بڑا پیمانہ ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب بھی ایک مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا, تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی جو ساری کی ساری کامیابی کا فریم ورک ہے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں جڑا ہوا ہے, اور اس نے اس دنیا کو اللہ کے لینس سے دیکھنا ہے, اس نے اس دنیا کو دین کے فریم ورک میں رکھنا ہے. صحیح ہے. مطلب دیکھو نا, ایک انسان ہے وہ جو ہے نا دنیا کے کسی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ CSS ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا, وہ CSS میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور لیٹ سے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ آئی مین اپنے ریلیشن شپس میں کامیاب نہیں ہوتا. وہ شادی کرتا ہے, اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے, یا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلق کو نہیں نبھا پاتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ خوشگوار زندگی جی سکتا ہے؟ نہیں جی سکتا. اچھا, وہ CSS کے امتحان میں پاس ہو گیا, لیکن وہ زندگی کے امتحان میں فیل ہو گیا. ایسے ہی ہے. اچھا, پھر ہم ایک اور کیس ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جو CSS کے امتحان میں پاس ہے, یا وہ کسی بھی بڑے امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اچھا, وہ اپنے تعلقات کو اسٹیبلش بھی اچھے سے کرتا ہے, ان کو مینٹین بھی اچھے سے کرتا ہے, اور ان تعلقات کو انجوائے بھی کرنا جانتا ہے. مطلب تعلق بنانا, تعلق نبھانا, اور اس تعلق سے لطف اٹھانا, اور اس تعلق سے ہیپینس کو گین کرنا, یہ اس کو آتا ہے. وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہے. لیکن اگر وہ اپنے اخروی امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کامیاب ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تبھی قرآن میں رب کی ذات یہ فرماتی ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامیابی کا سب سے جو بیسٹ لیول ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خود کو ایک مسافر سمجھتے ہوئے ہم کیا کریں کہ ہم اللہ کے فریم ورک میں رہتے ہوئے, جو اللہ کا فریم ورک ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں, جو پاتھ وے ہے, اس پاتھ وے میں جو اللہ نے ڈوز بتائے ہوئے ہیں وہ کریں, اور جو ڈونٹس ہیں ان سے اوائڈ کریں. اور ہم اپنے آپ کو, اپنی لائف کو اس طرح کیری کریں کہ ہم یہاں پہ بھی مطلب بہتر زندگی گزار سکیں, اور ہم اپنے آپ کو اخروی زندگی کے لیے بھی پریپیئر کر سکیں. مطلب وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہاں پہ اس طرح کیری کرنا ہے کہ ہم آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں. تو اس کا جو بیسٹ لیول ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ اس زندگی کو اس طرح گزارو کہ آخرت ہماری بہتر ہو سکے. اس کا جو دوسرا لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کو اچھے سے نبھانا سیکھ لیں. ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے ریلیشن شپس کو بنانا کیسے ہے, نبھانا کیسے ہے, اور اس ریلیشن شپ سے لطف کیسے اٹھانا ہے, ہم نے ہیپینس کیسے لینی ہے. اور اس کا جو سب سے نچلا لیول ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ سوشیو اکنامکلی بھی ٹھیک ہوں. مطلب ہم سوشل اینیملز ہیں نا, ہمیں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹ رہنا ہے, اور اسی طرح ہمیں اکنامکلی خود کو اتنا
ویل آف بھی رکھنا ہے کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں عین اسلامک ہے. مطلب اسلام جو ہے وہ بالکل آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتا, میل ملاپ سے, پیسہ کمانے سے. ٹھیک ہے, اسلام انکرج کرتا ہے. اسلام صحابت پہ آپ کو انعامات کا اعلان کرتا ہے. تو صحابت آپ اسی وقت کریں گے نا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. تو اس میں یہ چیز ہے. پھر جو کامیابی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہوئے, ہم دین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے دنیا کو ایسے لے کے چلیں کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے. یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی ہے. بٹ پرابلم یہ ہے فرحان کہ آج کے دور میں جو مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی ہے اس نے مارکیٹ فورسز کی مدد سے, کارپوریٹ فورسز کی مدد سے ہمیں ایسے لینس پہنا دیے ہیں کہ ہم صرف اور صرف پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہیں. ہم نے کامیابی کو بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بینک بیلنس, بڑا اسٹیٹس سمجھ لیا ہے. مطلب آج کے دور میں جو کامیابی کے پیمانے ہیں نا وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو ہمیں مارکیٹ فورسز سکھاتی ہیں. دیٹس دا ریزن کہ آج ہر فرد اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کرنے کے چکر میں ہے, وہ اپنے کوالٹی آف لائف کو بہتر نہیں کر پا رہا. اب اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف لائف یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کنوینئنس, لگژریز اور کمفرٹ آ جائے. مطلب دی بیسٹ آپ کے پاس فرنیچر ہو, دی بیسٹ گاڑی ہو, دی بیسٹ گھر ہو. مطلب ہر چیز جو ہے نا اس میں آپ کو کنوینئنس بھی ملے اور کمفرٹ بھی ملے. اور آپ کی لائف میں وہ تمام لگژریز ہوں کہ ان لگژریز کی مدد سے آپ اپنی لائف میں کمفرٹ لے آئیں. رائٹ, یہ ہے آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا اسٹینڈرڈ آف لائف کہ جس میں آپ اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کیا چاہیے بتائیں؟ پیسہ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ساری ترجیحات میں پیسہ ہے. اس میں آپ کی اپنی ہیلتھ بھی جا رہی ہے, اس میں آپ کے ریلیشن شپس بھی جا رہے ہیں. اچھا, جو کوالٹی آف لائف ہے نا, کوالٹی آف لائف یہ کہتی ہے کہ آپ کی پہلی پرائورٹی پیسہ نہیں ہوگی. کوالٹی آف لائف یہ کہتی ہے کہ آپ کی پہلی پرائورٹی میں آپ کے رشتے ہوں گے, آپ کے ماں باپ ہوں گے, آپ کی بیوی, آپ کا ہسبینڈ, آپ کے بچے ہوں گے. میں تبھی یہ کہتا ہوں کہ یار جب ایک عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کے, اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے کریئر پہ فوکس کرتی ہے تو وہ معاشرہ جو ہے نا, وہ معاشرہ کبھی بھی ہیلدی معاشرہ نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں پلنے بڑھنے والے بچے ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتے ہیں. وہ معاشرہ جو ہے نا وہ کھوکھلا معاشرہ ہوتا ہے. اس معاشرے میں پھر جنسی بے روی بھی پھیلتی ہے. اس معاشرے میں پھر ناجائز تعلقات بھی بنتے ہیں. اس معاشرے میں جو آپ کی عزت کا پیمانہ ہے, جو آپ کے تعلقات کا پیمانہ ہے, وہ صرف اور صرف پیسے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اس معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان بھی ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس معاشرے میں جو والدین کا اولاد کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ٹرانزیکشنل ہوتا ہے. اس معاشرے میں والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ایک ATM مشین بن جاتے ہیں. رائٹ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوالٹی آف لائف ہے نا اس کا راز چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کی ڈائمینشنس کو سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کا اپنی ذات کے ساتھ کنیکشن کتنا امپورٹنٹ ہے, آپ کا اپنے جو انٹیمیٹ ریلیشنس ہیں اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ سمجھیں کہ آپ کا نیچر کے ساتھ ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو جب آپ چیزوں کی بجائے تعلقات کو امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر آپ کوالٹی آف لائف جیتے ہیں. پھر آپ کی زندگی میں کمفرٹ تو آتا ہے لیکن آپ کی زندگی میں پھر سکون بھی آتا ہے, پیس آتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے نا وہ آپ کو کنوینئنس اور کمفرٹ تو دے دیتا ہے لیکن آپ کا سکون چھین لیتا ہے. کوالٹی آف لائف کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سکون بھی دیتا ہے, اطمینان قلب دیتا ہے. چونکہ اس میں آپ کے نزدیک چیزوں کی امپورٹنس نہیں ہوتی, اس میں آپ کے نزدیک رشتوں کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو کامیابی میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو امپورٹنس دیں, اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھیں. میرے نزدیک وہ ڈاکٹر, وہ سرجن, وہ انجینئر, وہ پائلٹ آفیسر, وہ پروفیشنل, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ موٹیویشنل اسپیکر, وہ ٹیچر جو لاکھوں کماتا ہے, وہ بڑی بڑی ڈیلز کرنا سیکھ جاتا ہے, اور اگر وہ اپنی فیملی کو ڈیل نہیں نہ کر سکتا تو وہ ناکام ہے. صحیح ہے, بالکل ناکام ہے. اور میں نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ ڈسکنٹل دیکھا ہے, انہیپی دیکھا ہے. ایسے لوگ کبھی بھی خوشگوار اور بلسفل زندگی نہیں جیتے, بلکہ اس پہ تو وہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے یا
ہارورڈ یونیورسٹی ہے, ہاں ہارورڈ یونیورسٹی کی باقاعدہ ایک ریسرچ ہے کہ انہوں نے 720 لوگوں پہ ریسرچ کی, اور ان 720 لوگوں کا ڈفرینٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ تھا, کوئی امیر تھا کوئی غریب تھا, اور انہوں نے 80 سال تک ان 720 لوگوں پہ ریسرچ کی کہ وہ 80 سالوں میں کہاں پہنچے ہیں, ان کی لائف ڈائنامکس کیسی تھیں, وہ اپنے رشتوں کو کتنی امپورٹنس دے رہے تھے, ان کے لیے کون سی چیز ان کی ترجیحات میں شامل تھی. اور 80 سالوں کے بعد وہ جو لوگ بچے, اور انہوں نے دیکھا کہ ان 80 سالوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ڈرگس ایڈکشن میں چلے گئے, ان میں سے ایک امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بنا, اور ایسے لوگ تھے جو امارت سے غربت کی طرف گئے, جو غربت سے امارت کی طرف آئے, جنہوں نے بڑی بڑی کامیابیاں لیں, جن کو شہرت ملی, عزت ملی. اور وہ جو لوگ بچے تھے, جب ان سے پوچھا گیا اور ریسرچرس نے جب اپنی ریسرچ کا کنکلوژن نکالا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیپینس کے لیے, خوشگوار اور بلسفل زندگی کے لیے, کامیاب زندگی کے لیے جو پیسہ ہے, شہرت ہے, اسٹیٹس ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ کی زندگی میں خوشگواری کا احساس لے کے آتی ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ اپنے ریلیشن شپس کو, آپ اپنے تعلقات کو کتنے اچھے انداز سے اسٹیبلش کرتے ہیں, کیسے نبھاتے ہیں, اور ان تعلقات کے حسن کو کیسے انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہو.